یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، اللہ کے رسول جو بھی بات کہتے وہ ہر بات لکھ لیتے، ہر بات لکھ لیتے۔ اللہ کے رسول کبھی غصے میں، کبھی دوسرا خوشی کی حالت میں، کبھی غمی کی حالت میں۔ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، دوسرا اے ابن عمر آپ نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی دکھ میں، کبھی درد میں، کبھی کسی حالت میں، کبھی کسی حالت میں، آپ ہر بات آپ کی لکھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ اس کو لکھنے دو۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما یخرج الا الحق، آپ نے فرمایا قسم ہے مجھے رب کعبہ کی، یہ جو زبان ہے نا، زبان میری، اس سے حق کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں نکلتی۔ تو یہ درجات کی دوسری بات، قرآن درجات کی بلندی بھی دیتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بہت سے لوگوں کو درجات دیتی ہے، بلندیاں دیتی ہے، اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ کس طرح کہ وہ لوگ پڑھ تو قرآن رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا فیصلے ہیں، یتیم کا مال نہ کھاؤ، قرآن کے کتنے فیصلے، اس میں ہم سب مبتلا ہیں، سب مبتلا ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں پاک ہوں جی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں پاک، کوئی بھی اس میں پاک نہیں۔ کوئی کسی پکڑ میں ہے، کوئی کسی کیس میں ہے، کوئی بہنوں کا حق کھا رہا ہے، کوئی کسی کی زمین کھا رہا ہے۔ حق بات کہنی چاہیے، منبر رسول ہے میرے دوستو، حق بات سے نہیں گریز کرنا چاہیے، یقینی بات ہے۔ تو میرے دوستو کوئی چیز کھا رہا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ بعض ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ ان کے اوپر قرآن لعنت کرتا ہے۔ اس لعنت کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یتیم کا مال نہ کھاؤ، بہنوں کا مال نہ کھاؤ، صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ کتنے ارشادات ہیں قرآن۔ تو اسی طرح قرآن خوشبو ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ قرآن خوشبو ہے۔ قرآن ایک گلشن ہے، ایک خوشبو ہے، ایک گلدستہ ہے، ایک چمن ہے، ایک باغ ہے، ایک باغیچہ ہے، ایک حدیقہ ہے۔ قرآن عظمتوں والی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ پھر آگے کیا فرمایا کہ قرآن ایک تھیلی، ایک خوشبو کی تھیلی، مشک کی تھیلی کی طرح ہے۔ جس طرح ایک تھیلی ہوتی ہے خوشبو کی، جب اس کا منہ کھولو تو اس کے اندر سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح قرآن بھی خوشبو ہے۔ جب حافظ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے قرآن کی، اور جو سو جاتا ہے، پھر فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے، ایک تو ہے اس کی خوشبو پھیلتی ہے جب حافظ پڑھتا ہے، پھر جب اس تھیلی کو، وہ جو تھیلی ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کی خوشبو بھی آنی بند ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول نے دے کے فرمایا کہ قرآن خوشبو ہے، قرآن خوشبو ہے۔ جو حافظ پڑھتا ہے اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے، قرآن کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ جو نہیں پڑھتا غفلت کی وجہ سے صبح تک سوتا ہے، اس سے خوشبو نہیں آتی۔ اسی طرح قرآن بہترین رفیق ہے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ قرآن بہترین دوست ہے، رفیق ہے، یار ہے، جگری یار ہے، فرینڈ ہے، کمپینین ہے۔ کمپینین کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ ہمارے استادوں نے سوال کیا، شاید بھائی عابد صاحب کو یاد ہوگا، ایک ہمارے استاد تھے وہاں اس سکول میں، انہوں نے ہم سے سوال کیا بھائی یہ بتاؤ فرینڈ اور کمپینین میں فرق کیا ہے؟ تو سارے تقریباً 60-70 ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، تو میں نے کہا میں نے استاد جی کو بتایا کہ کمپینین اور فرینڈ میں فرق یہ ہے، فرینڈ وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار ساتھ رہے، کبھی کبھار ملے، دوست، اور کمپینین اسے کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے۔ کمپینین اسے کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے۔ صدیق اکبر میرے محبوب کے فرینڈ نہیں تھے بلکہ کمپینین تھے، آج بھی ساتھ ہے، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے اور حوض کوثر پہ بھی ساتھ رہیں گے۔
جس کے دل میں صدیق نہیں ہے وہ بہت بڑا زندیق ہے میرے دوستو، اس کی بخشش نہیں ہے، یہ دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن بہت بڑا رفیق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسا رفیق ہے، قیامت والے دن قرآن 10 آدمیوں پہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن 10 بندوں کو جو ہے جنت میں لے جائے گا۔ وہ کس طرح؟ ایک ہمارے اکابر نے بہت بڑی کافی باتیں بتائی ہیں، ایک بات ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہے، یہ ان 10 لوگوں کو لے جائے گا جنت میں وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے بات فرمائی حدیث کی تشریح میں، انہوں نے فرمایا یہ ان 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جو اس سے محبت کرتے ہیں، ان کو نہیں لے جائے گا جو اس سے بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ویسے ہی پھرتا ہے، وے لگ وتے لگ۔ یہ ذہن میں رکھنا یقینی بات ہے، بہت خطرے والی بات ہے۔ اسی طرح اور کیا ہے، اس آگ اثر نہیں کرتی۔ قرآن ایسی کتاب، کوئی شعبدہ بازی ہے کا ماہر ہے، کوئی شعبدہ بازی کا ماہر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ آگ جلے اور مجھے کچھ بھی نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ ایک چمڑے میں بند کر کے اس کو اگر آگ پہ رکھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس چمڑے کو بھی نہیں جلاتے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اتنا دوسرا دہلی کے ایک دفعہ چوک میں ایک پادری نے اعلان کیا، کہا کہ میں تم لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پاس انجیل ہے، لوگوں آؤ میرا مقابلہ کرو، میرے پاس انجیل ہے، اے مسلمانوں تم بھی اپنی کتاب اس آگ کے چیخے میں ڈالو، آگ میں ڈالو، میں بھی ڈالتا ہوں، پتہ چلے گا کس کا مذہب حق ہے اور کس کی کتاب حق ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے مکتبے میں بیٹھے تھے، مطالعہ فرما رہے تھے، ان کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ حضرت یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ آئے اور فرمایا ہاں پادری کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو برحق ہے، جس کی کتاب برحق ہوگی وہ نہیں جلے گی اور جس کا مذہب برحق ہوگا وہ نہیں جلے گا۔ اس آگ میں بھی اپنی کتاب ڈالتا ہوں، تم بھی اپنی کتاب ڈالو۔ دل کی تختی پہ یہ بات لکھو میرے دوستو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے پادری کیسی بات کہتا ہے، میں بھی اپنی کتاب کلام مجید کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، آپ بھی سینے سے لگاؤ، پتہ چلے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، پھر پتہ چلے گا نا۔ اسی وقت وہ بھاگنے لگا، کہنے لگا میں نے اپنی کتاب پہ تو رسالہ لگایا تھا لیکن اپنے جسم پہ رسالہ نہیں لگایا تھا۔ میرے دوستو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے اس وقت اس چیخے سے، اس آگ کے چیخے سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، اگر میں اس میں چلا جاتا تو ایک بال بھی میرا نہ آگ جلاتی، اس لیے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تھا، تو میرے جیسا ایک ادنا سا غلام، نبی کا غلام، آقا کا غلام، اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ تو میرے دوستو اس قرآن کے ساتھ رابطہ جوڑو، اس قرآن کے یہ جو محفل ہم جس میں بیٹھے ہیں نا، آپ یقین جانیں اتنی بڑی محفل ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ایسی محفل میں 70,000 فرشتے ایسی یعنی جہاں ختم قرآن ہو رہا ہو، حدیث پاک میں آتا ہے اس میں 70,000 فرشتے آتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے میرے دوست۔ کوئی بندہ چاہتا ہے مجھے تخت ملے، تاج ملے، تاج کا بھوکا ہے۔ 7ویں بات، کوئی کہتا ہے مجھے تاج ملے، تخت ملے، تخت کا بھوکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں اس کو تاج بھی ملے گا، تخت بھی ملے گا۔ وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن کے سر پہ تاج سجائیں گے اور اس کے والد کو تخت پہ بٹھائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، 2 جوڑے، ایسے خوبصورت جوڑے پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے دوستو آج ہم 4 پیسوں کی خاطر اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ امریکہ سے ایک بچہ پڑھ کے آیا، جب گھر میں پہنچا تو والد فوت ہو گئے، قبرستان لے جایا گیا، جب جنازہ پڑھا جا رہا تھا
تو وہ ایسے ایک سائیڈ پہ کھڑا تھا منہ اٹھا کے. جنازہ پڑھ کے ختم ہو گیا سلسلہ, قبرستان لے جایا گیا. کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, کوئی کل شریف پڑھ رہا ہے, کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے, کوئی کچھ پڑھ رہا ہے. ایک بندے نے کہا یار آپ کا والد ہے, آپ بھی کچھ پڑھو نا. اس نے رو کر کہا میں کیا پڑھوں. اس نے کہا میری وہ سندیں لاؤ جو میں امریکہ سے لے کر آیا ہوں, وہ ڈالو. اور رو کر کہنے لگا ابا جو تم نے مجھے پڑھایا تھا آج میں وہی تیرے پاس لے کر آیا ہوں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے پیارے دوستو, کتنے طالب علم اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اس دین کی خاطر کتنی مشقتیں برداشت کی. آخری باتیں ہیں, کتنی مشقتیں برداشت کی. محمد ابی بکر ایک گزرے ہیں, مخلد بن ابی بکر, یہ اندلس کے طالب علم تھے. امام احمد بن حنبل کو جب جیل میں وقت ایک حکومت تھی ان کی, انہوں نے ان کو ڈال دیا. ایک بہت بڑے سخت بادشاہ تھے, انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو جب جیل میں ڈال دیا, اس کے دل میں بڑی تمنا تھی, شوق تھا احمد بن حنبل سے قرآن پڑھنے کا, حدیث پڑھنے کا, قرآن کی تشریح پڑھنے کا. اب اس نے کہا میں کیسے قرآن پڑھوں, وہ تو جیل میں پڑے ہیں, وہ تو نظر بند ہیں. تو ایک بندے سے کہا ایک دن کہ یار مجھے کوئی بتاؤ اس طرح صورت کیا ہو سکتی ہے. اس نے کہا آپ ایسا کریں, امام احمد بن حنبل جو ہے نا ایک جگہ پہ رہتے ہیں, نظر بند ہیں, تو میں آپ کو اس دن آپ کے ساتھ جاؤں گا, تو آپ کو میں رستہ بتاتے ہوئے جاؤں گا, آپ کو میں اشارے سے بتا دوں گا, آنکھ کے اشارے سے کہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے نا اس سائیڈ پہ امام احمد بن حنبل رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بات طے ہوگی. اس نے ایسا کیا کہ اپنا سارا حلیہ جو ہے وہ ایک یتیموں والا اپنا لیا, سارا حلیہ جو ہے غریبوں والا, یہ اپنا پاؤں بھی باندھ لیا اور کپڑے بھی گندے میلے کچیلے پہن لیے, اور بازاروں میں چلتا ہوا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, ہے کوئی مجھے کوئی چیز دینے والا. اس وقت اس طرح بھیک مانگتے تھے. تو امام احمد بن حنبل اندر سے نکلے, اور جب اندر سے آئے تو آپ نے ایک درہم تھا یا ایک دینار تھا وہ ان کے کشکول میں ڈالا. تو یہ رو کر یہ طالب علم کہنے لگے میں قرآن کا سائل ہوں, میں قرآن مانگنے آیا ہوں, میں قرآن کی تشریح چاہتا ہوں, میں حدیث کا متلاشی ہوں, میں علم کا متلاشی ہوں, مجھے اور کوئی چیز نہ چاہیے. میرے دوستو اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو, قرآن والوں کے ساتھ تعلق جوڑو. ایک بھائی نے کہا تھا میاں محمد بخش کے شعر چند سنا دیں, تو اگر اجازت ہو تو سنا دیں. کیا خیال ہے؟ کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ.